شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ایبٹ روڈ، مونٹگومری روڈ، شملہ پہاڑی، مال روڈ اور ملحقہ علاقوں میں بارش۔ ایمپریس روڈ، ڈیوس روڈ اور شادمان میں بادل برسے۔ ریلوے اسٹیشن، چبرجی، مزنگ اور جیل روڈ کے گرد و نواح میں بارش۔ کنال روڈ، مغل پورہ، دھرمپورہ اور کوئنز روڈ پر بھی بادل برس پڑے۔ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں واضح کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا ٹرمینل تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ رواں برس جدید سہولیات سے آراستہ ٹرمینل مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ 26 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے منصوبے کا انفراسٹرکچر مکمل۔ ایئرپورٹ کی سالانہ مسافر گنجائش 50 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ ہو جائے گی۔ نیٹ میٹرنگ سولر صارفین کے لیے اچھی خبر۔ نیپٹا نے 25 کلو واٹ تک لائسنس کی شرط ختم کر دی۔ چھوٹے سولر صارفین اب بغیر لائسنس اور فیس کے سسٹم لگا سکیں گے۔ فیصلے سے نیٹ میٹرنگ کے عمل میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔ پاور ڈویژن کی درخواست پر نیپٹا نے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ سی سی ڈی پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ایک ہی روز کے دوران 3 مبینہ پولیس مقابلے، 6 ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ پہلا مقابلہ اقبال ٹاؤن میں پیش آیا، جہاں زیر حراست ملزمان بلال اور دانش اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ ڈیفنس میں فائرنگ کے تبادلے میں مزید 2 ملزمان بشیر اوڑ اور عبدالغفار انجام کو پہنچے۔ تیسرا مقابلہ سندر کے علاقے میں ہوا، جہاں ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے مارے گئے چھاپے کے دوران فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ملزمان کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار تصور اور نامدار بھی زخمی ہوئے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے تک ملتوی۔ ایوان دفاع وطن، ماحولیات اور عوامی بہبود سے متعلق 3 بڑی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کے 1 سال مکمل ہونے پر ایوان نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ قیادت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ایوان نے اس موقع کے خلاف وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے بروقت اقدامات کو بھی سراہا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو وسائل پر بوجھ قرار دیتے ہوئے ایوان نے خاندانی منصوبہ بندی، خواتین کی معاشی خود مختاری اور جچہ بچہ کی بہتر سہولیات کے لیے خصوصی فنڈز اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا مطالبہ بھی کر دیا۔ محکمہ قانون و پارلیمانی امور کے دفاتر و اخراجات کی تفصیلات ایوان میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق لاہور ڈویژن میں محکمہ قانون و پارلیمانی امور کے 5 ضلعی دفاتر قائم ہیں۔ محکمہ قانون و پارلیمانی امور کے دفاتر لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ اور قصور میں قائم ہیں۔ لاہور میں ڈسٹرکٹ اٹارنی، ایوان عدل اور پنجاب سروس ٹریبیونل دفتر کا کام کر رہا ہے۔ لاہور ڈسٹرکٹ اٹارنی، ایوان عدل اور پنجاب سروس ٹریبیونل پر 22 کروڑ 31 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت پورے صوبے میں تعلیمی اداروں کا جال بچھا رہی ہے۔ پنجاب بھر میں نئی تعلیمی عمارتوں اور جدید سہولیات پر کام جاری ہے۔ نئی یونیورسٹیوں کے قیام سے طلباء کو دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت کم پڑے گی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا ایوان میں اظہار خیال۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی سے مختلف جامعات کے وائس چانسلرز کی ملاقات۔ تعلیمی معیار، ادارہ جاتی ترقی اور جامعات کو درپیش امور پر تبادلہ خیال۔ وائس چانسلرز نے تعلیم سے متعلق اہم امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یوسف رضا گیلانی نے جامعات کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں کیریئر کنیکٹ کا کامیاب انعقاد۔ ملک بھر سے 91 معروف کمپنیوں نے شرکت کی۔ فریش گریجویٹس کو روزگار کے مواقع اور پیشہ ورانہ رہنمائی دی گئی۔
طلبہ نے بڑی تعداد میں اپنی سی وی جمع کروائی اور مختلف کمپنیوں کے نمائندوں کو انٹرویو دیے۔ طلبہ نے ایونٹ کو اپنے مستقبل اور اسٹارٹ اپس کے لیے سنگ میل قرار دیتے ہوئے اسے بہترین کاوش قرار دیا۔ نومئی کیسز میں اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کی سزا معطلی کی درخواستیں مسترد۔ جسٹس شہباز ریلوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا۔ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی سزا مسترد کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم افضال عظیم پاہٹ کی سزا معطل کر دی۔ عدالت نے افضال عظیم پاہٹ کو ضمانتی مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا۔ مال روڈ کی 104 تاریخی عمارتوں کی بحالی کا منصوبہ لٹک گیا۔ منصوبے کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز جاری نہ ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق پی ایم جی چوک سے چیئرنگ کراس تک عمارتوں کی تزئین و آرائش کا منصوبہ شامل۔ عمارتوں کی تزئین و آرائش کے لیے 80 کروڑ اور سڑک کی مرمت کے لیے 20 کروڑ التوا کا شکار۔ کم آمدن خاندانوں کے لیے کمیونٹی ڈیولپمنٹ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام کے تحت فیصل آباد اور خانوال کا مجوزہ پلان تیار۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر پنجاب افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام محمد عبداللہ نے بریفنگ دی۔ بلال یاسین کا کہنا تھا تعمیر شدہ یونٹس کی مستحق خاندانوں کو فراہمی کے لیے حکومت پنجاب سبسڈی بھی فراہم کرے گی۔ اپنی زمین اپنا گھر منصوبے نے 2000 خاندانوں کو مفت زمین کا مالک بنایا۔ ایل این جی کی سپلائی تعطل کا شکار، گیس بحران برقرار۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور لو پریشر کی شکایات میں اضافہ۔ اعلان شدہ شیڈیول کے دوران بھی مختلف علاقوں میں صارفین کو لو پریشر کا سامنا۔ ذرائع کے مطابق سوئی ناردرن کو 900 MMCFD شارٹ فال کا سامنا۔ ایل این جی کی فراہمی نہ ہونے کے باعث نیو کنیکشنز بھی سست روی کا شکار ہیں۔ پنجاب گرین سکول سرٹیفکیشن پروگرام میں بڑی پیش رفت۔ 41 اضلاع کے 26,330 سکولز پروگرام میں شامل۔ 76 لاکھ سے زائد طلبہ اور اساتذہ رجسٹریشن کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت تعلیمی اداروں میں گرین کلچر کا فروغ۔ سیکرٹری ماحولیات سلوہ سعید کا کہنا تھا ماحولیاتی شعور کو نصابی نظام کا حصہ بنانے کا آغاز کر دیا۔ گرین سکول پروگرام کے تحت ہوا، پانی اور شجرکاری پر عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ سے آسٹریلین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود پر تفصیلی گفتگو۔ رمیش سنگھ اروڑہ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقلیت دوست اقدامات پر بریفنگ۔ آسٹریلین ہائی کمشنر کی رمیش سنگھ اروڑہ کی قیادت اور اقدامات کی تعریف۔ رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا اقلیتوں کو معاشی استحکام دینا حکومت کا نصب العین ہے۔ 7,000 سے زائد اقلیتی طلباء کو IT اور AI کی تربیت دی جا چکی ہے۔ شوگر ملز کو چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے کے معاملے پر لاہور چیمبر کے تحفظات۔ لاہور چیمبر آف کامرس کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فوڈ اسٹف اینڈ پیکیجز کا خصوصی اجلاس۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل اور کنوینر ارشد بولے گزشتہ برس بھی فالتو چینی کے غلط اعداد و شمار دکھا کر برآمد کی اجازت دی گئی، جس کا خمیازہ عوام کو چینی کی قیمتوں میں اضافے اور دوبارہ برآمد کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ حکومت بزنس فرینڈلی پالیسیاں اپنائے اور مقامی سرمایہ کاروں کو اعتماد ملے۔ مونسون کی بارشوں سے قبل حاجی کیمپ ڈرین منصوبہ پھر فنڈز کا منتظر۔ مالی سال 2025 سے 26 کے جاری بجٹ میں واسا کے جاری ترقیاتی منصوبے کو فنڈز نہ ملے۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے انتہائی محدود فنڈنگ، منصوبوں کی تکمیل خطرے میں پڑ گئی۔ واسا کا حاجی کیمپ ڈرین منصوبہ بھی جاری اسکیموں میں شامل، تکمیل کے لیے 45 کروڑ درکار۔ لائبریریوں کو سولر پر منتقل کرنے کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ صوبے بھر میں
14 فنکشنل لائبریریاں تاحال روایتی بجلی پر انحصار کرنے پر مجبور۔ لاہور کی 3 بڑی لائبریریاں بھی سولر سسٹم سے محروم۔ سولر سسٹم نہ لگنے سے بجلی کے ماہانہ بلوں میں نمایاں اضافہ۔ قائد اعظم لائبریری لاہور میں 2013 میں نصب سولر سسٹم ہی ناکارہ ہو گیا۔